جہاں سے پیدائش ہوئی تھی نون لیگ کی وہیں پہ اس کی موت بھی ہو گئی۔ میں تو ان کو کچرا کہتا ہوں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اس دفعہ شاید 2 کینڈیڈیٹ جو ہے نا حلقے میں اتار دیے۔ پی ٹی آئی بمقابلہ پی ٹی آئی وہ کسی کے اشارے پہ کھڑے ہیں، اس میں کوئی واضح جو ہے نا وہ دو رائے نہیں ہے۔ ہمارا انتخابی نشان گیزر ہے، باقی سب فراڈ ہے، باقی سب دھوکہ بازی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ ان سیاسی بونوں سے نہیں ہے، پی ٹی آئی کا مقابلہ اسٹیبلشمنٹ سے۔ ہم پاکستان تحریک انصاف ہے ورسز آل۔ ان کا خیال ہے کہ وہ لوگوں کو بیوقوف بنا لیں گے، اب لوگ بہت سیانے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے آپ کمپین کر رہے ہیں کیا حالات ہیں، آپ جیت پائیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ ہے، پی ٹی آئی کا ووٹ ہے، عمران خان صاحب کا ووٹ ہے، اور کس کا ووٹ ہے؟ ہمارا تو جو مقابلہ ان سیاسی بونوں سے نہیں ہے، ان کو کچھ نہیں سوچتا، فارم 47 لے آتے ہیں۔ ذرا کھول کے کھیلنے دیں نا، ان کو جگہ نہیں ملے گی۔ کچھ میٹرز دور آپ کے جو سیاسی حریف ہیں ان کا بھی دفتر ہے، وہاں پہ بھی ایک چہل پہل نظر آ رہی ہے، وہ تو بڑے پوری امید نظر آ رہے ہیں ہمیں، کیونکہ فارم 47 کی امید شاید ان کو ہوگی۔ اگر وہ کامیابی کسی کی ہضم نہیں کر سکتے تو الیکشن کرانا بند کریں، ان کو کہ نومینیٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ پھر جیسے انہوں نے یہ اٹھایا ہوا ہے اسمبلیوں میں، بلدیاتی انتخابات تو یہ بھی کروانے جا رہے ہیں، یہ ان حالات میں کروائیں گے، جوتے پڑیں گے۔ عمران خان نے قوم بنائی ہے اور قوم نے رسپونڈ کیا 8 فروری کو۔ پہلے کوئی 10 سال رہا ہے، پھر کوئی 6 سال رہا ہے، کوئی 8 سال رہا ہے، یہ بھی دیکھ لیں کتنے سال رہے گا، جانا تو اسی نے بھی ہے۔ سر ہم آپ تو ڈرا بھی سیاسی تو لوگ دیتے ہیں ہیں۔ ایک دم سے جو ہے نا وہ آپ جب 9 مئی کا احتجاج کرتے ہیں تو آپ ان ایوانوں میں چلے جاتے ہیں جہاں پر شاید وہاں عام پہ آدمی جانے کیوں دیتے ہیں؟ انہوں نے روکا کیوں نہیں؟ کھول وہ دیا آپ اتنا بڑا آپ کا وہ تھا وہ اس کا مطلب کہ انڈیا کی ایک بریگیڈ اب فوج آ دیکھیں جائے نا، جی۔ تو وہ کھول دیں کہ اتنی زیادہ بڑی فوج ہے انڈیا کی، ہم اس کو آنے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد شیخ اور آج ہم موجود ہیں حلقہ این اے 129 میں، جہاں پر میاں اظہر صاحب کے انتقال کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی اور یہاں پر جو ہے ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اس دفعہ شاید 2 کینڈیڈیٹ جو ہے نا حلقے میں اتار دیے۔ پی ٹی آئی بمقابلہ پی ٹی آئی، یا پی ٹی آئی جمع کر کے بمقابلہ پاکستان مسلم لیگ نون، یا پی ٹی آئی جمع کر کے تمام جماعتیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے میاں اکرم عثمان صاحب جو کہ صدر لاہور پاکستان تحریک انصاف ہیں، ان سے پوچھیں گے سر یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک طرف جو ہے عمران خان لوز گروپ جو ہے وہ بھی تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ہے، اور ایک طرف جو ہے چودھری ارسلان صاحب جو ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ کیسے الیکشن ہو رہا ہے، کیا سلسلہ کار ہے سر، بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جو پاکستان تحریک انصاف جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کا نام ہے چودھری ارسلان ظہیر صاحب، اور ان کا نشان ہے گیزر، اور یہ تمام لوگوں کو واضح ہو جانا چاہیے۔ جو دوسرے کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں وہ ان کو رد شدہ کینڈیڈیٹ ہے، ان کو پہلے بھی پارٹی شوکاز نوٹس دے چکی ہے۔ وہ 2024 کے الیکشن ہے، وہ اپنی ضمانت ضبط کروا چکے ہیں اور وہ کسی کے اشارے پہ کھڑے ہیں، اس میں کوئی واضح جو ہے نا وہ دو رائے نہیں ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ ان سیاسی بونوں سے نہیں ہے، پی ٹی آئی کا مقابلہ اسٹیبلشمنٹ سے۔ واضح بیان دے رہے ہیں بیان دے رہا ہوں میں، یہ تو بیچارے کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ ہمارا مقابلہ نہ نشان دیں بلہ نہ دیں۔ آپ نے 2024 کے الیکشن میں دیکھ لیا نہیں، 8 فروری کو دیکھا آپ نے کیسے لوگوں نے ووٹ دیے۔ تو میاں صاحب تو پھر آپ فارم الیکشن کی طرف کیوں 47 آئے ہیں؟ کی گورنمنٹ ہے، تو ہم پاکستان تحریک انصاف ہے ورسز آل۔ تو ہمارا تو مقابلہ ان جو نہ پیپل پارٹی نہ نون لیگ نہ ان کے علاوہ تو کوئی ایک ہی جماعت ہے، آپ کو پتہ ہے کون ہے ہماری مخالف، ٹھیک ہے؟ اور میں نام لوں گا تو آپ نے ٹی کر دینا۔ میں نہیں جانتا آپ کے مخالف کون ہے، میں تو یہ جانتا ہوں آپ کے مخالف کون سیاسی جماعتیں ہیں۔ نہیں ہمارے، میں نے وہی کہہ رہا ہوں، میں اگر نام لوں گا خان صاحب کا تو آپ نے چلائے بھی نہ، کوشش کریں کھول کے نام لوں گا، ٹھیک ہے؟ ہمارے جو پانی ہیں، ہمارے جو پی ٹی آئی کے جو روئے رواں ہیں، چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان نیازی صاحب، یہ ان کے جو ہے نا ان کی تعویذ کردہ یہ حلقہ ہے، اس پہ جو ہے چودھری ارسلان ظہیر صاحب جن کا انتخابی نشان گیزر ہے، وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں لاہور این اے 129 سے۔ جی سر یہ بتائیے گا، آپ نے کہا وہ پلانٹڈ ہے، وہ مطلب کسی اور کے اشارے پہ کر رہے ہیں، تو وہ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ کیوں نہیں اپنا چل رہے ہیں؟ جن کا نام بجاش احمد خان نیازی پہلے بھی یہ کام کرتے ہیں، میرے خیال میں ان کو اتنی وہ اہمیت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ وہ پہلے بھی آپ ان کا ریکارڈ دکھ لیں کتنے ان کے ووٹ رہے ہیں، تو پہلے بھی حرکت کرتے رہے، اب دوبارہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، ان کی اپنی مرضی ہے۔ دیکھیں سر روزانہ کی بنیاد پہ ان کی بڑی کمپین دیکھنے کو مل رہی ہے، گلیوں میں آتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں، مطلب اچانک سے تو دیکھیں کس کے اشارے پہ کمپین کر رہے ہیں، ملا تو ان کو کچھ بھی نہیں پہلے بھی۔ اب ان کا خیال ہے کہ وہ لوگوں کو بیوقوف بنا لیں گے، اب لوگ بہت سیانے ہیں،
جس طرح 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ دیا نا, آپ کو ہی پتہ ہے, نہ ہماری لیڈرشپ, نہ ہمارا جھنڈا, نہ ہمارا نشان, اس کے بعد بھی لوگوں نے ڈھونڈ کے پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے نا وہ نشانوں کو ووٹ دیا ہے, اور جتنی سمجھداری سے ووٹ دی ہے, میرا خیال ہے کہ اس کی تاریخ نہ پہلے کبھی ملتی نہ آئندہ ملے گی. اور اب لوگ جو ہے نا بہت سمجھدار ہو چکے ہیں, وہ ان دھوکے بازوں کی نا باتوں میں نہیں آتے. 23 نومبر الیکشن ڈے, کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے آپ کمپین کر رہے ہیں, کیا حالات ہیں, آپ جیت پائیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ ہے, پی ٹی اے کا ووٹ ہے, عمران خان صاحب کا ووٹ ہے, اور کس کا ووٹ ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں ہمارا تو جو مقابلہ ان سیاسی بوروں سے نہیں ہے, ان کو کچھ نہیں سوچتا, فارم 47 لے آتے ہیں, ٹھیک ہے, ذرا کھول کے کھیلنے دیں نا, ان کو جگہ نہیں ملے گی. جو یہ اور آج اب ان حالات کے بعد, ان جو 27ویں ترمیم کے بعد انہوں نے جو سیاسی جماعتوں نے اپنے منہ پہ کالک ملی ہے, ٹھیک, اس کے بعد کیا یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فیئر اینڈ فری الیکشن میں ہمیں جیتنے دیں گے؟ مگر پھر بھی انشاءاللہ ہم جیتیں گے, کیونکہ ہمارا ووٹر غصے میں بیٹھا ہے, لوگ عوام غصے میں بیٹھے ہیں. لوگوں نے یہ آج ثابت ہوا نا کہ جہاں سے پیدائش ہوئی تھی نون لیگ کی, وہیں پہ اس کی موت بھی ہو گئی. میاں صاحب, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فارم 45 47 کا ایشو ہے, پھر بھی آپ الیکشن لڑ رہے ہیں, تو مطلب کیوں پھر تو آپ بائیکاٹ نہیں کر رہے؟ سیٹ ہماری جو ہے جہاں پر انہوں نے ہمارے لوگوں کو نکالا فارم 47 سے, وہاں پہ بائی الیکشن ہو رہے ہیں, وہاں پہ چونکہ انہوں نے دھاندلی کرنے کے لیے, یہ تو سیٹ ہماری جیتی ہوئی تھی نا. یہاں پہ میاں اظہر صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے, وہ وفات پا گئے, تو یہ تو سیٹ ہم نے لڑنی ہے انشاءاللہ, اور لڑیں گے, اور بھرپور طریقے سے لڑ رہے ہیں, اور بڑا زبردست رسپانس ہے. آپ جائیں گلی کوچوں میں جائیں, دیکھیں, نکلیں, لوگوں سے بات کریں, کیمرے کو لے کر جائیں, آپ کو پتہ چلے گا. آج ہمارا سروے 129 میں ہے, آپ سے کچھ سمجھ لیں کہ کچھ میٹرز دور آپ کے جو سیاسی حریف ہیں ان کا بھی دفتر ہے, وہاں پہ بھی ایک چہل پہل نظر آ رہی ہے, وہ تو بڑے پوری امید نظر آ رہے ہیں ہمیں. کیونکہ فارم 47 کی امید شاید ان کو ہوگی, اس کے علاوہ سر یہ فارم 45 اور 47 ہی رہے گا تو پھر ہمارا الیکشن کہاں پہ جائے گا سر؟ ہاں, یہ آپ سوال ان سے کریں, اسٹیبلشمنٹ سے کریں, کہ لوگوں کو عوامی رائے کی وہ کریں. اگر سر اس کے لیے تو الیکشن کروایا جاتا ہے سر. دیکھیں مطلب اگر الیکشن ہو رہا ہے تو اس کا مقصد تو یہ ہے کہ عوام اپنی رائے دے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, اگر وہ کامیابی کسی کی ہضم نہیں کر سکتے تو الیکشن کرانا بند کریں, ہاں کریں, ان کو کہ نومینیٹ کر دیں, ٹھیک ہے. پھر جیسے انہوں نے یہ کچرا بٹھایا ہوا ہے اسمبلیوں میں, یہ کچرا لے ہیں, یہ انہیں کو مبارک ہو. سر پہلے آپ ہی تو اسمبلیوں میں رہ چکے ہیں, مطلب آپ پر اسمبلیوں میں جو تھے, اب ہم ان کو پوری آزادی تھی ان کو الیکشن لڑنے کی بھی. ہم الیکشن اپنی حکومت میں رہتے ہارے بھی ہیں, ہم بلدیاتی انتخابات ہارے ہیں, بڑے کنٹونمنٹ کے انتخابات ہارے ہیں, ہم نے نتائج تسلیم کیے ہیں, لوگ ہمارے ساتھ نہیں تھے, مگر ان کو بھی پھر انہوں نے لانگ مارچ کیا, ان کو کرنے دیا, ہم نے تو کبھی روکا. ہم سیاسی جماعت ہیں, سیاسی عمل پہ یقین رکھتے ہیں. یہ چونکہ ان کے کیسز بڑے ہیں, ان کی جو ہے, میں تو ان کو کچرا کہتا ہوں. بلدیاتی انتخابات تو یہ بھی کروانے جا رہے ہیں. کیسے سر؟ آپ کے ضمنی الیکشن کے بعد انہوں نے بتایا کہ نامنیٹ کیا دسمبر میں شاید ہی کروائیں گے. نہیں, آپ کو پتہ نہیں, 2026 اپریل کی کوئی ڈیٹ آ رہی ہے, اس پہ بھی نہیں کروانے انہوں نے. یہ ان حالات میں کروائیں گے, جوتے پڑیں گے سر. اگر آپ کہتے ہیں کہ جوتے پڑیں گے, سر میری بات سنیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ سارے جو جن کا آپ نام پھر بھی نہیں کروا پا رہے, پھر بھی آگے لے گئے 6 مہینے. کیا خوف ہے, مطلب کیوں نہیں کروا پا رہے؟ ان کی حرکتیں کیا ہیں, کیا کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, اتنے ترقیاتی معاملات کروا دیے انہوں نے, یہ جو روڈ بنوا دیے. لوگوں کے حالات دیکھیں نیچے, آپ جہاں پیٹرول ڈلواتے ہیں کتنے کا ڈلتا ہے, آٹا لینے جاتے ہیں کتنے کا آتا ہے, بجلی کا بل کتنے کا جمع کراتے ہیں آپ, کیمرہ مین آپ, ٹھیک ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ نیچے لوگ جو ہے ان کے گھروں میں ڈائریکٹ کوئی سبیلیں آ رہی ہیں, کوئی وہ دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں؟ نہیں بہ رہی نا. وہ بھی ہم بھی تو پچھلے 3 سالوں میں نہیں کر پائے نا, جب ہمارے پاس گورنمنٹ تھی. کیا نہیں کر پائے؟ صحت کارڈ نہیں دیا آپ کو 14-12 ہزار نہیں دیا آپ کو. عمران خان نے قوم بنائی ہے, اور قوم نے رسپونڈ کیا 8 فروری کو. سر اس میں تو 9 مئی کے واقعات بھی ہیں, قوم نے تب بھی ریئیکشن دیا. ریئیکشن نکلا نا, لوگوں نے کہا نا, اپنا غصہ نکالا نا. آپ سمجھتے کہ ہونا چاہیے تھا, تحریک نے جو ہے غصہ اپنے نکالا, تحریک نے نہیں, لوگوں نے اپنا غصہ نکالا. آپ سمجھتے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا؟ احتجاج کیا لوگوں نے, اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا, اور جہاں تک ان کو جانا, مطلب جہاں تک وہ پہنچ گئے تھے ان کو جانا چاہیے تھا. تفتیش کریں کن لوگوں نے آگے جانے دیا, کن لوگوں نے سارا کچھ کیا. ہم تو کہتے ہیں اوپن ہی تفتیش کریں, کمیشن بنائیں, نہیں بناتے. دیکھیے اگر آپ نے باتیں کرنی ہے نا تو پھر آپ قانون کے مطابق کریں, نہیں تو کہیں کہ جی ہماری مرضی, ہم جو مرضی کریں. پھر یہ کہیں, پھر ہم مانتے ہیں, ٹھیک ہے جی آپ سے ڈائریکٹ لڑائی ہے. پھر میاں صاحب ہم آتے ہیں حلقے کی جانب واپس. آپ اس وقت لاہور کے سٹنگ پریزیڈنٹ ہیں, آپ کے ہوتے ہوئے یہ کینڈیڈیٹ جو دوسرا بھی کام کر رہا ہے, کیوں ایسا ہے؟ مطلب تحریک انصاف کو روک کیوں نہیں پا رہی؟ ایشو کر دیا گیا ہے جی. ان کو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک پالیسی بنائی گئی ہے وہ بھی اپنا کام کرے, آپ بھی کریں, اور لاسٹ ڈیٹ میں جا کے ہم جو ہے نا وہ کمپرومائز کریں گے, اکٹھے الیکشن لڑیں گے. ان کو سمجھانے ایسا بھی تو طریقہ کار ہوتا ہے نا, سیاسی طریقہ ہوتا ہے. اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی, اس کو بتایا تھا, اس کو میں بھی گیا تھا اس کے پاس, کہا تھا یار تم ایسے نہ کرو, ہمارے ساتھ چلو, ہم آپ کو کہیں اور اکوموڈیٹ کر دیں گے.
تو مگر آپ کو پتہ ہے پھر اس کو جو کہیں سے شے اگر ہے تو سمجھتا ہے کہ تو کیا لگتا ہے وہ شاید کسی سیاسی، چونکہ ان کی وابستگی جو ہے پہلے سے بھی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ رہ چکی ہے، تو کیا ان کی طرف سے ہے یا جو آپ میں نہیں جانتا اس نے کس سیاسی جماعت سے اس کی وابستگی رہ چکی ہے، مگر اب جو ہے چونکہ میں 2 سال قید میں رہا ہوں، تو اب اگر مجھے جو اطلاعات مل رہی ہیں، جو پچھلے الیکشن میں بھی اس نے میرے خیال میں کوئی 600-700 یا 800 یا 900 ووٹ لیا تھا، تو اتنا بڑا الیکشن تھا، اور میرے خیال میں یہاں سے کوئی 36-37 ہزار کی لیڈ لی تھی میاں اظہر صاحب نے، تو اب کیا خیال ہے کہ یہ کتنا کو کر لے گا؟ ٹھیک ہے، کھڑا ہے اپنا شوق. تب تو سر لوگ بڑا تحریک انصاف کے شانہ بشانہ تھے، اب تھوڑا سا لوگ ڈر بھی رہے ہیں، شاید ڈر رہے ہیں یا مطلب ہٹ رہے ہیں. ڈر کے کیا اندر غصہ ہے، ڈر نہیں ہے، غصہ ہے. غصہ آپ کو نظر آئے گا 23 تاریخ کو 23 نومبر کو. یہ جو انتخابات ہوتے ہیں نا، لوگوں کو اظہارے جو ہے نا اپنا وہ جو اپنا اظہار کرتے ہیں وہ ووٹ کے ذریعے کرتے ہیں، جو انہوں نے 8 فروری کو ظلم کا بدلہ ووٹ سے انہوں نے لیا. اب کیا سمجھتے ہیں 23 نومبر کو جو انتخابات ہوں گے وہ فیئر ہوں گے؟ اس میں 45 اور 47 کا ہم پوری کوشش کریں گے جی، اس کو انتخابات کو ہاتھ داندھی روکنے کی کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ. ابھی آپ دیکھیں ہمارے پاس ویڈیوز آ رہی ہیں، ہم کیا چیز خوفزدہ کر رہی ہیں ان کو، ہمارے یہ فلیکسز بینر کیوں اتاریں، کیوں خوفزدہ ہیں بیچارے، کیوں خوفزدہ ہیں؟ کیا ہم نے کیا کیا ہے؟ نہ تو ہمارے پاس کوئی ڈنڈا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی اور چیز ہے. سر ہم آپ تو ڈرا بھی سیاسی تو لوگ دیتے ہیں ہیں. ایک دم سے جو ہے نا وہ آپ جب 9 مئی کا احتجاج کرتے ہیں تو آپ ان ایوانوں میں چلے جاتے ہیں جہاں پر شاید وہاں عام پہ آدمی جانے کیوں دیتے ہیں؟ انہوں نے روکا کیوں نہیں؟ تحقیق کریں، ایسے نہ کریں. آپ بھی جو ہے نا الٹی بات کریں. کیوں جانے دیا؟ آپ جا سکتے ہیں بغیر چوکی سے گزرے؟ نہیں جا سکتے، ہمارے کیمرے نہیں جا سکتے ان ایریاز میں. کیوں انہوں نے اس وقت جانے دیا؟ سر وہ آپ اتنا بڑا آپ کا وہ تھا وہاں پہ لوگ تھے. ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا. تو کیا مطلب اس کا مطلب کہ انڈیا کی ایک بریگیڈ فوج آ جائے تو وہ کھول دیں کہ اتنی زیادہ بڑی فوج ہے انڈیا کی، ہم اس کو آنے دیں؟ مجھے 2 سال قید سنائی جی، کورٹ مارشل ہوا میرا جی میں وہاں پر اس کے تمام جو تھے عمل میں شامل تھا، جو میری پروسیڈنگ ہوتی رہی. جی ہمارے پاس ان کے پاس ایک بندہ نہیں تھا جس نے توڑ پھوڑ کی ہو، جس نے آگ لگائی ہو، جس نے وہاں پر جو ہے نا وہ کام کیا ہو. کس نے کیا؟ وہ خود ہمیں کہتے تھے وہ تو لوگ ہی کوئی اور ہیں. خود ہمیں وہ کہتے تھے کہ وہ تو لوگ ہی کوئی اور ہیں، تم تو پتہ نہیں کیوں آ گئے. کیا باتیں کر رہے ہیں اس لیے تو خان صاحب نے کیا 9 مئی کی تحقیقات کرائی تھیں، جوڈیشل تحقیقات کرائیں 9 مئی کی. ہم تو حاضر ہیں، جس نے کچھ کیا اس کو سزا دیں، اور اس کو سزا دیں پاکستان کی عدالتیں. ٹھیک ہے، تو وہ تب تو آمریت نہیں ہے. اگر آپ آمریت پہلے تو مانیں کہ آمریت ہے یا جمہوریت ہے. اگر تو جمہوریت ہے تو عدالتیں ہیں. جب پھر مانیں کہ عدالتیں نہیں ہیں تو کسی پاس سے تو ہے نا. یہ آدھا تیتر آدھا بٹرے والا ملک جو ہے نا وہ نہیں چلتا. کوئی ایک میسیج دینا چاہے حلقہ 129 کے لوگوں کو؟ ہمارا انتخابی نشان گیزر ہے، باقی سب فراڈ ہے، باقی سب دھوکہ بازی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا میں صدر لاہور کا بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے، ہم اپنے گیزر ارسلان ظہیر کو جو ہے نا سپورٹ کر رہے ہیں، وہی ہمارا جو ہے نا کینڈیڈیٹ ہے. اس کے علاوہ سب دھوکے بازی ہے، اور سب جو ٹاؤٹ بازی ہے اس کے دھوکے میں مت آئیں. اور پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو سیٹ ہے یہ عمران خان صاحب کے حکم پہ الیکشن میں ہم حصہ لے رہے ہیں، اور اس کو ہمارے گیزر کو ووٹ دے کے جتائیں 23 نومبر کو. شکریہ. بالکل جی، میاں اکرم عثمان صاحب صدر لاہور پاکستان تحریک انصاف نے اپنا واضح پیغام دے دیا کہ ہمارا جو اس وقت مقابلہ ہے وہ شاید سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں کسی اور کے ساتھ ہے، اور وہ وضاحت بھی اپنے اس بیان میں دے چکے ہیں. ہم مزید آپ کو اس حلقے میں کیا ہو رہا ہے، کیسے انتخابات چل رہے ہیں وہ بھی دکھائیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسد شیخ کو دے اجازت. اللہ حافظ.